اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں سورۃ المجادلہ کا آخری حصہ لے کر آئی ہوں اور ترجمہ ہے: ان پر شیطان غالب آ گیا تو انہیں اللہ کی یاد بھلا دی۔ وہ شیطان کے گروہ ہیں، سنتا ہے، بے شک شیطان ہی کا گروہ ہار میں ہے۔ بے شک وہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ سب سے زیادہ ذلیلوں میں ہیں۔ اللہ لکھ چکا ہے کہ ضرور میں غالب آؤں گا اور میرے رسول، بے شک اللہ قوت والا، عزت والا ہے۔ تم نہ پاؤ گے ان لوگوں کو جو یقین رکھتے ہیں اللہ اور پچھلے دن پر کے دوستی کریں ان سے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کی، اگرچہ وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا کنبے والے ہوں۔ یہ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرما دیا اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد کی، اور انہیں باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں ہیں، ان میں ہمیشہ رہنا ہوگا۔ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ یہ اللہ کی جماعت ہے، سنتا ہے، اللہ ہی کی جماعت کامیاب ہے۔ تفسیر ہے کہ شاہ کرمانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بندے پر شیطان کے غالب آنے کی علامت یہ ہے کہ شیطان اسے کھانے پینے اور پہننے میں مشغول کر دیتا ہے۔ بندے کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اس کے انعامات پر غور و فکر کرنے اور ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے غافل کر دیتا ہے، غیبت اور بہتان تراشی پر لگا دیتا ہے، اور وہ برے لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں پر آوازیں کستے ہیں، اور نہ وہ انسانوں میں ہیں اور نہ وہ شیطانوں میں ہیں، ان کا شمار جانوروں میں ہے، اور ایسے لوگ مال جمع کرتے ہیں اور بہت سی دکانیں بنا لیتے ہیں۔ بے شک یہی لوگ خسارے میں ہیں جو شیطان کے دوست ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہ کرنے والے، انہیں جھٹلانے والے منافق لوگ ہیں۔ اور اللہ لوح محفوظ میں لکھ چکا ہے کہ منافق کبھی بھی کامیاب نہ ہوں گے اور مسلمان ہی کامیاب ہیں۔ اگر کوئی مسلمان کافر سے دوستی کرتا ہے تو وہ جنت سے محروم ہے۔ مسلمانوں کا ایمان ہے، یہ گوارا نہیں کرتا کہ وہ کافر کو اپنا دوست بنائے، اور جو سچے دین کو اپناتا ہے تو وہ ہی کامیاب ہوا، جنت میں جائے گا اور اس کا ٹھکانہ جنت ہے، خوبصورت باغ ہے، اور مسلمانوں کی جماعت ہی کامیاب جماعت ہے جس نے اپنے نفس کو مارا اور اللہ کے آگے سر جھکا دیا۔ اللہ پاک تمام مسلمانوں کو جہنم کی آگ اور عذاب سے محفوظ رکھے۔ اور یہ سورۃ مجادلہ کا آخری حصہ ہے۔ اگلی تفسیر سورہ واقعہ کے ترجمے اور تفسیر کی ہوگی، جس کو سننا نہ بھولیے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ اسی کا ساتھ ہوتا ہے جو نیکی کے راستے پر ہوتا ہے، نہ کہ شیطان کے راستے پر چلنے والوں کے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ نگہبان۔